نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے فہم شریعت کورس کی علمی، فکری اور تربیتی نشست کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فہم شریعت کورس کو ہمیں ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے، اور جو فہم شریعت کورس میں ہم اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے شان ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور ہر شان میں حضور بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضور کی شانوں کو کوئی شمار کر نہیں سکتا، تو جس شان کو بھی آپ دیکھیں گے، ایون ہے کہ اگر آپ بشریت مصطفیٰ کو بھی دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے بشریت میں بھی اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ خود اندازہ کر لیں کہ جس نبی کی شریعت بے مثل بے مثال ہے، اس کی اور شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت کو سننے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ قرآن و احادیث میں بہت سارے دلائل موجود ہیں آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات جو ضروری سمجھتا ہوں آج کے مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا لازمی ہے کہ مسئلہ ختم نبوت عقائد کے باب میں انتہائی حساس اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور کا خاتم النبیین ہونا قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اساس ایمان ہے اور مدار ایمان ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروریات دین ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لانا ضروریات دین ہے۔ دین کا بلکہ یوں سمجھیں کہ دین کا مدار بھی اسی عقیدے پر ہے، حضور کے خاتم النبیین ہونے پر۔ اس مسئلہ کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر کوئی مسلمان اس کی راہ میں کسی مصلحت اور ضرورت کی اس کے درمیان میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی مصلحت سے کام نہیں لے سکتا، نظریہ ضرورت سے کام نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے جی، کسی مصلحت کی بنا پہ خاموش ہو جائیں، ایسا مسلمان کے لیے کرنا حرام فعل ہے، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے مصلحت اور ضرورت، نظریہ ضرورت کو سامنے رکھنے کی۔ اگرچہ اس کے لیے اس ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے نا،
مسلمان کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی لازمی ہے۔ اگر اس ختم نبوت کی خاطر، اس کے تحفظ کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دینا چاہیے۔ جان بھی قربان کرنی پڑے تو تب بھی یوں سمجھیں کہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، مصلحت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ سبق ہمیں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا۔ شان ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کا درس جو ملتا ہے وہ ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے ملتا ہے۔ اگر یہ کہوں تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا کہ ختم نبوت کا سب سے بڑا اور پہلا مجاہد جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآنوں کو شہید کر کے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے۔ 700 حافظ قرآن، آپ کا حفظ کرنا، میرا حفظ کرنا بہت آسان ہے، اور آپ حافظ ہیں یا میں حافظ ہوں تو یہ عام بات ہے بھئی۔ وہ حافظ کوئی عام حافظ شہید نہیں ہوئے، وہ 700 جو حافظ قرآن تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے شہید ہوئے وہ مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 700 حافظ قرآن و صحابہ کرام کو شہید کرا کر یہ قیامت تک یہ عقیدہ دے دیا کہ فرمایا جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو وہاں جان بھی دینی پڑ جائے تو سودا سستا سمجھ لینا۔ پہلے اس کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھانا ہو کہ اس کے اندر کوئی مصلحت سے کام نہیں چلے گا، اس کے اندر کوئی نظریہ ضرورت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے اور مدار ایمان ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب آتے ہیں اس دور حاضر میں، کیا دور حاضر میں بھی یہ فتنے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ دور حاضر میں فتنوں کو تو جال بچھا ہوا ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر فتنے جنم لے رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی فرقہ مارز وجود میں آ جاتا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی رائے کے مطابق اس کی جو ہے تفسیر اور تعویلیں کر رہا ہے، اجماع کو چھوڑ رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی شان پر بحث کر رہا ہے، کوئی کسی کمال پر بحث کر رہا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، ایمان بچانا بہت مشکل ہے اتنے بڑے فتنوں کے درمیان۔ لیکن یاد رکھیں میری بات، سب سے بڑا فتنہ دور حاضر کا وہ فتنہ قادانیت ہے۔ فتنہ قادنی فتنہ جو ہے سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے سیکون فی امتی 30 کذابون، فرمایا میری امت میں 30 بڑے فتنے آئے۔ ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فتنوں کا ذکر فرمایا وہ کم فتنے نہیں ہیں۔ فرمایا سب سے بڑے فتنے جو ہوں گے وہ 30 فتنے ہیں۔ کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا وہ ہر فتنہ یہی گمان اور دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں اللہ۔ حضور نے فرمایا سمجھ لینا ایسے فتنے جب بپا ہو جائیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا ایسے فتنوں میں تم نے ادھر نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں،
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 فتنوں کا ذکر فرما کے، اگر ان 30 فتنوں کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے قادیانی فتنہ امت مسلمہ پر مسلط کیا گیا، اور جس تدریج سے وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا اسلام کا دعویٰ کر کے اس نے ایک دم اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ کبھی آپ فتنہ قادیانی کو پڑھ کر دیکھیں، اس نے کوئی آتے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے بتدریج آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اپنا کیا۔ بڑا چلاک تھا، بڑا عیار بھی تھا، بڑا صاحب علم بھی تھا۔ اس کو دیکھیں نا، اب جو مقابلہ اس دور کے علماء کے ساتھ کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ بظاہراً جاہل تو نہیں تھا نا، یعنی شہنشاہ گولڑا کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا۔ اور اس وقت یہ نہیں کہ وہ صرف عام لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا یا عام لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، اس نے تمام مسلمانوں کے علماء کو للکارا اور پھر صوفیاء کو بھی للکارا کہ کوئی ہے تو میرا رد کر کے دکھائے۔ یعنی وہ بتدریج ایک آہستہ آہستہ طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو ولی کہا، پھر محدث کہا، پھر مجتہد کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو مثل مسیح کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں مسیح ہوں، اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ جا کے جب اس کے پیروکار بہت تعداد میں ہو گئے تو پھر اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ تو جتنے فتنے، جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جتنے فتنے بپا ہوئے ہیں آج تک، اگر یہ میں کہوں تو بجا ہوگا کہ سب سے خطرناک ترین فتنہ قادیانی ہے۔ سب سے خطرناک ترین فتنہ قادیانی ہے۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ ویسے صاحب ایمان جو ہے، صاحب ایمان کے لیے تو بس ایک ہی بات کافی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے بعد کسی دلیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی قطعیت اس طور سے ملتی ہے، قطعیت اتنا روز روشن کی طرح قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ دیکھیں، کسی کی قطعیت پر علماء کرام مفتیان سبان بیٹھے ہیں، آپ ذرا قطعی ہونے کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک صریح آیت جو شک و شبہ سے بالا تر ہو، ایک آیت میں حکم آ جائے، اس کے بعد کسی حکم کی گنجائش نہیں رہتی اس کی قطعیت کے حوالے سے۔ ایک آیت آ جائے صریح اور شک و شبہ سے بالا ہو کر، جس میں اجمال نہ ہو، جس میں ابہام نہ ہو، صحیح آیت کسی حکم پر آ جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے حکم کی ضرورت، گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس کی قطعیت کا خود اندازہ کر لیں کہ 130 آیات سے زیادہ آیات بینات ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر دال ہیں آیات، دلالت قطعیہ، دلیل قطعی ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ صریح آیات 130 آیات ہیں۔ اگر احادیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے حدیث کے حوالے سے اتنا زیادہ دلائل ہم نے کسی عقیدے یا کسی مسئلے، کسی حکم میں نہیں دیکھے
جتنے کثیر تعداد میں احادیث دلالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر فرما رہی. اب خود اندازہ کریں جس عقیدے پر قرآن کی 130 آیات دلالت کر رہی ہوں، 200 سے زائد احادیث مبارکہ دلالت کر رہی ہوں، اس کے قطعی ہونے پہ کوئی گنجائش، قطعی سمجھنے پہ کوئی گنجائش رہ سکتی ہے؟ تو یعنی یہ اتنا حساس اور اتنا اہمیت کا حامل ہے یہ عقیدہ. اور یہ عقیدہ اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ازبر یاد کرا دیا ہے. مشہور حدیث ہے کہ ابو جہل ایک گوہ کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی دربار میں لے کر آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اس کپڑے میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بتائیں. اب اس کے سوال کا انداز خود دیکھ لیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، کہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ سمجھتا تھا کہ جب میں بچہ بچی کہوں گا ایک جواب تو دیں گے، یا بچہ کہیں گے یا بچی کہیں گے. نہ یہ بچہ ہے نہ یہ بچی ہے، یہ تو گوہ کی گوہ ہے، یہ بچہ بچی تو نہیں ہے. لیکن اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ میں سوال کس سے کر رہا ہوں. اس نادان، اس لیے اس کا نام ہی ابو جہل تھا، اس نادان کو پتہ نہیں تھا میں نہ خدا ہی چھپا، اس پہ کروڑوں درود. یار جس ذات سے اللہ نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا، جس محبوب سے اللہ نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اتنی قربت عطا کی. معراج کی رات جب محب اور محبوب ایک دوسرے کے قریب پہنچے، قرآن کہتا ہے کوئی فاصلہ نہیں تھا. فاصلہ کیا تھا؟ فرما فاصلہ بس ایک تھا، ایک خالق تھا دوسرا مخلوق تھا، ایک ساجد تھا دوسرا مسجود تھا، ایک عابد تھا دوسرا معبود تھا، ایک محب تھا دوسرا محبوب تھا. بس ایک فرق تھا خالق اور مخلوق ہونے کا، ایک فرق تھا ساجد اور مسجود ہونے کا، ایک فرق تھا عابد اور معبود ہونے کا. درمیان میں پھر کوئی پردہ نہیں تھا، نہ کوئی مقرب فرشتہ تھا درمیان میں، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی پردہ حائل تھا. مصطفیٰ خدا کو تکتے رہے اور خدا مصطفیٰ کو تکتے رہے. ما زاغ البصر وما طغی، پلک بھی نہیں جھپکی. مجھے بتائیں جس سے اللہ نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، کائنات کی کون سی شے باقی ہے جو مصطفیٰ سے چھپا لی ہوگی؟ تو اس محبوب سے سوال کر رہا ہے کہ بتائیں آپ میرے ہاتھ میں بچی ہے، کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، بچہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے، تو اس کی نسلوں کو نہ سمجھا دوں؟ جواب ایسا عنایت فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جہل ایک بات بتا، مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تجھے آفر دیتا ہوں، میں بتا دوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں. وہ خوش ہو گیا، اس کی جہالت کو حضور نے سمجھ لیا کہ اس پہ یہ خوش ہوگا، اس سے یہ خوش ہوگا کہ اس میں زبان تھوڑی ہے. اس نے سن رکھا ہوگا کہ پنگوڑے میں بچے بولتے رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بھی پنگوڑے میں دی، حضرت عیسیٰ نبی بھی پنگوڑے میں بولے، بچے بولتے رہے ہیں. سنا ہوگا کسی سے، تاریخ پڑھ چکا ہوگا کہ بچے بولتے رہے ہیں پنگوڑے میں، گودوں میں بولتے رہے ہیں. تو یہ کون سا بچہ ہے جو بولے گا؟ وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ یہ بتا دے کہ آپ کون ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب توجہ اس گوہ کی طرف کی جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی. فرمایا من انا یا دبو، اے گوہ بتا کہ میں کون ہوں. تو یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا. یعنی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ذہن میں، اس دل کے ہر ورق پہ عقیدہ ختم نبوت کو اتنا لکھ دیں
کہ جب بھی ختم نبوت کی بات آئے آپ کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جائیں کہ بھی خاتم النبیین ہونے پر مجھ جیسے کلمہ گو کو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس گوہ نے کیا کہا؟ یہ گوہ کا عقیدہ تھا، اللہ نے اس عقیدے کو ساری مخلوق کو پڑھا دیا۔ فرمایا کہ کوئی میرے محبوب کی بشریت کو جانے یا نہ جانے، میرے محبوب کی نورانیت کو کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، میرے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میرے محبوب نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ہر انسان کو ماننا پڑے گا، یہ ہر مخلوق کو ماننا پڑے گا کہ میرا مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ تو اس گوہ نے ابو جہل کے ہاتھ میں کپڑے سے آواز دی، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ نوجوانوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ اپنے دل کے ہر ورق پہ آج لکھ لو کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کریں، میں آگے آپ کو دلائل کے طور پر ایمان تازہ کرنے کے لیے دلائل دوں، اور دلائل اس نیت سے دوں گا کہ اگر کوئی بدبخت قادیانی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یا کسی مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ دلائل دے کر اس بے ایمان کا رد کر سکیں، صرف اس نیت سے دلائل آپ نے سننے ہیں۔ باقی رہا ایمان، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین ہونے پر مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی دلیل کی۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے حضور کے ختم نبوت پر، حضور کی شان ختم نبوت پر دلیل مانگی کسی سے کہ جی مجھے دلیل دو تب میں حضور کی شان ختم نبوت کو مانوں گا، صرف اس وجہ سے دلیل مانگی ماننے کے لیے کہ مانوں گا، کچھ دلیل دے دو، کوئی دلیلیں دے دو، فرمایا دلیل مانگنے والا وہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور کی شان ختم نبوت پر دلیل مانگنے والا وہ کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ اور یہ بڑے بوجھل دل سے یہ میں جملہ بول رہا، آج امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا حساس اور اتنا اہم عقیدہ جس سے ہم بے خبر ہیں، یار یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کو گوہ بھی جانے اور ہم بے خبر ہوں، جس کو جنگل کے جانور بھی جانتے ہوں، جس عقیدے کو ہم اس سے بے خبر ہوں، یہ کتنا خطرناک ہمارے لیے اور ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا کہ خاتم النبیین کے عقیدے کو ہم نہ جانتے ہوں۔ تو دوستو یاد رکھنا کہ آج کے بعد اپنی نسلوں کو بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے پر آگاہ کریں، بچوں کو بتائیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو گھٹی بھی مصطفیٰ کے ختم نبوت کی نام کی لگائے، اس کی گھٹی میں شامل ہو جائے کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا بھی دینا ہے اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بغیر دلیل کے ماننا۔ سب سے پہلے میں اس کا معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی نا کہ معنی تو خود خاتم النبیین کا حضور کی حدیث نے کر دیا۔ یہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ فرمایا حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
تو خود خاتم النبیین کا معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی لغت کا سہارا گننے کی بھی ضرورت، سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی کے لیے ہم کسی صاحب لغات کی محتاجی ہو یا صاحب لغات کے دروازے پہ چلے جائیں کہ ہمیں اس کا معنی سمجھائیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، یہ اس حدیث میں نہیں بلکہ 200 سے زائد جو خاتم النبیین کے حوالے سے حدیثیں ہیں نا، ختم نبوت کے حوالے سے، وہ 200 حدیثیں بھی اس بات کی، اس معنی کی تائید کرتی ہیں. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، یعنی اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ صرف اس لیے میں معنی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جب 1908 میں اس غلام احمد، یہ نام صرف آپ کو صرف پڑھانے اور سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں، ورنہ میں یہ نام اس بدبخت کا لینا بھی میں اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ اس بدبخت کا نام بھی ہماری زبان پہ نہ. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اتنے بڑے بدبخت کا نام بھی نہ لیا جائے. یہ جو احمد قادیانی مرزا تھا، غلام احمد قادیانی مرزا اس کا نام تھا، 1908 میں اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. 1908 میں اس نے اپنے نبی ہونے کا معنی کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے اس نے اجماع امت کا انکار کیا، اجماع امت کا انکار کیا. اس ایک مسئلے پر امت کا اجماع تھا، اس نے آ کے اس اجماع کا انکار کر دیا. اس کے بعد اس نے بظاہراً خاتم النبیین کے ایسے معنی کیے جس میں مسلمان اس کے چنگل میں پھنس گئے. اس نے خاتم النبیین کا معنی کیا مہر. خاتم النبیین کا معنی مہر کیا؟ آپ کے سامنے جب میں اس کا معنی کروں گا آپ خود سبحان اللہ کہہ دیں. یعنی اس کا وار دیکھیں کتنا خطرناک. وہ مسلمانوں کو سمجھتا تھا، اسلام میں رہ چکا تھا، وہ سمجھتا تھا ان کو کس طرح گمراہ کرنا ہے. اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ کیوں بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ سب اس فتنے کی حمایتی اور تائید کرنے والی، فنڈنگ یہ کرنا. حالانکہ یہ فتنہ بظاہراً یہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن جتنی اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں ہیں سب اس فتنے کی پشت پر کھڑی اور اس کی تائید کر رہی ہیں، اس کی مدد کر رہی ہیں. پچھلے چند سالوں میں انہوں نے پاکستان میں ہائی لیول پر اپنے اس فتنے کو پروموٹ کیا. اس طرف نہیں جاتا کہ اسے پس پشت میں وہ کون سی شخصیت تھی جو کار فرما تھی ان کو پروموٹ کرنے والی. تو بہرحال پچھلے چند سالوں میں یہ بہت آگے گیا فتنہ، پاکستان میں اس نے سر اٹھایا اور بہاولپور میں بھی انہوں نے بہت سارا ورک کیا پچھلے چند سالوں میں. 1908 میں یہ فتنہ بپا ہوا، یہ یاد رکھیں. 1908 میں یہ فتنہ بپا ہوا. اس مرزے نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو اس نے جو معنی کیا خاتم النبیین کا، خاتم اور خاتم دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ. جب خاتم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب خاتم زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اگر اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا مہر. اس کا معنی کیا ہوگا؟ مہر. اگر اس کو زیر کے ساتھ خاتم پڑھیں گے، یہ اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا. یعنی
نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا اسم فاعل کے معنی میں اگر پڑھیں تو اگر اس کا معنی مہر بھی کریں تو خاتم زبر کے ساتھ اب معنی جو اجماع امت میں کیا گیا ہے وہی معنی قبول ہوگا، مرزے کا معنی قبول نہیں ہوگا۔ اس نے اس اجماعی معنی کو آ کے توڑا اور اس کا انکار کیا۔ 4 صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جتنے بھی صاحب لغات آئے ہیں انہوں نے خاتم کا معنی یعنی زبر کے ساتھ اس کا معنی جو کیا ہے وہ وہی معنی ہے جو آقا علیہ السلام نے خود فرما دی کہ نبیوں میں آخر میں آنے والا، نبوت کے سلسلے کو بند کرنے والا، جو بھی معنی آپ کر لیں یہ معنی کیا ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی، ابن اسیر جزری، ابن حماد الجوہری، امام احمد بن فارس بن زکریہ، امام ابو منصور محمد بن الازہری، امام اسماعیل بن عباد، یہ وہ لغات کے امام ہیں، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں درجنوں صاحب لغات جو لغات کے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام نبوت کا سلسلہ بند کرنے والے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ اب اس نے معنی مہر کیسے کیا؟ اس نے معنی مہر کیسے کیا؟ جس سے مسلمانوں کو اس نے گمراہ کیا۔ اس نے معنی کیا کہ اس کا معنی ہے مہر، کیونکہ مہر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا ہوگا۔ نبوت کی مہر اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے، اور لہٰذا کیونکہ ختم نبوت کی مہر حضور کے پاس ہے، حضور جس کو بھی چاہیں مہر لگا کے نبی بنا سکتے۔ بظاہر مسلمانوں نے کے جذبات جو ابھرے، انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، یہ معنی تو قابل قبول ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت کی مہر عطا فرما دی ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ولایت کی مہر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہے، جس کو علی مہر لگا دے وہ ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے دیکھا کہ ان کا عقیدہ تو ویسے بنا ہوا ہے، یہ جذبات تو رکھتے ہیں اپنے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ نبوت کی مہر کیونکہ اللہ کے محبوب کے پاس ہیں اور جس کو بھی مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، لہٰذا مجھے بھی انہوں نے مہر لگا کے نبی بنا دیا۔ بہت سارے مسلمان گمراہ ہو گئے، اور حالانکہ اس کا معنی اگر مہر کریں تو مہر کا معنی کیا ہے؟ حقیقت میں مہر دیکھیں تو زینت دیکھیں، ایک تحریر لکھی جاتی ہے، تحریر لکھی جانے کے بعد مہر لگتی ہے۔ بتائیں کہ مہر پہلے لگتی ہے یا مہر اینڈ میں لگتی ہے؟ آخر میں مہر لگاتے ہیں نا، جب پوری تحریر مکمل ہو جاتی ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مہر لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ دستخط بھی مہر کے اوپر کرتے ہیں، مہر کے نیچے کچھ نہیں ہوتا، مہر کے نیچے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی مہر کا معنی کرتے ہیں، تو مہر کا معنی جو حقیقت میں ہے وہی کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی لسٹ درج کرنے کے بعد اینڈ میں ختم نبوت کی مہر مصطفیٰ کی لگا دی ہے، تو فرمایا اب یہ لسٹ ہے، اینڈ میں مہر ذات مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا اب اس تحریر میں، اس نبوت کی لسٹ میں نہ کوئی نکل سکتا ہے، نہ اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ اب قیامت تک نبوت ہے تو صرف مصطفیٰ کی ہے، نبوت ہے تو صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اب اس کے بعد میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ اپنے محبوب کو اس نے کیسے خاتم النبیین بنایا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. فرمایا ہم اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں ان قریب ان کو دکھا دیں گے کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. آفاق عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آفاق عالم کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں رکھ دیں گے. فرمایا ان کے اندر بھی اپنی نشانیاں رکھ دیں گے. فرمایا مجھے پہچاننے کے لیے، مجھے جاننے کے لیے، فرمایا تمہیں آنکھیں کھولنی ہوگی، تمہیں نظارے کرنے ہوں گے. نظارے ہر جگہ پہ میرے تمہیں نظر آ جائیں گے. میرے نظارے ہر طرف نظر آئیں گے. اینما تولو فثم وجہ اللہ. فرمایا جس طرف بھی دیکھو گے اس کی جلوہ فرما ہوگی، اس کی ذات جلوہ فرما ہوگی. فرمایا کہ جس طرف بھی تم نگاہ دوڑاؤ گے میرے حسن و جمال کے نظارے تمہیں نظر آ جائیں گے. تو پھر اللہ نے چاہا، مشیت الہی نے چاہا کہ میں اپنا حسن کائنات میں بکھیر دوں. فرمایا جہاں بھی دیکھے کوئی تو اس کو میرا حسن نظر آئے. جس طرف بھی اس کی نگاہ جائے وہ مجھے دیکھ لے. جس طرف بھی اس کی نگاہ جائے وہ مجھے دیکھ لے. یہ ارادہ خداوندی ہو گیا. اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق فرما دیا. اللہ نے کائنات کو تخلیق فرما دیا. کائنات پست و بالا میں اللہ رب العزت نے ہر شے کو ایک وجود بخشا. حسن و جمال ہر شے کے اندر اللہ نے بکھیر دیا. امر کن سے جب وسیع عریض کائنات بن گئی اس میں مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرما دی. آسمانوں کو بلندیاں عطا فرما دی ہیں جی، اور سمندروں کو وسعت اور گہرائی اتنی عطا فرما دی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا. اور پھر پہاڑوں کو اتنا طویل قامت عطا فرما کہ ان کو اپنے ہیبت اور دبدبے سے نواز دیا. یعنی پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ کا حسن ہیبت اور دبدبے کی شکل میں پہاڑوں میں نظر آنے لگ گیا. اور اللہ کا حسن، اللہ کی جلالت اور اللہ رب العالمین کی بلندی اور اللہ رب العالمین کے درجات کو اگر کسی شکل میں دیکھیں تو آسمان اللہ کی بلندیوں کی مظہر بن گئے. اللہ کی بلندیوں کے عکس دکھانے لگے. اور اللہ رب العزت نے اسی طرح بناتے بناتے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا. کائنات میں رب کا حسن بکھر گیا. جب کائنات میں رب کا حسن بکھر گیا تو پھر اس کا ارادہ ہوا کہ اسی کائنات کے حسن کو کسی ایک وجود میں جمع کر دو. اسی بکھرے ہوئے حسن کو کسی ایک وجود میں جمع کر دوں. تو اس نے اس ارادے کے تحت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات کا محور اور مرکز انسان کو تخلیق فرما دی. اس میں پہاڑوں کی حقیقت بھی رکھ دی، حیوانیات کی حقیقت بھی اس میں انسان میں رکھ دی، جمادات کی، نباتات کی، ملائکہ کی حقیقت بھی انسان میں رکھ دی. فرمایا کہ نباتات کا عکس بھی انسان میں تھا، نباتات کا حسن بھی ایک ذات میں، جمادات کا حسن بھی اسی، بولے میرے ساتھ، اسی ایک ذات، اسی ایک انسان میں، ملائکہ کا حسن بھی اسی ایک انسان میں رکھ دیا. ساری کائنات کے حسن کو جمع کر کے انسان تخلیق فرما دیا. پھر انسان اپنے اپنے مراتب میں اللہ کے حسن کو اللہ کا مظہر بن کے اپنے حسن کو بکھیرتا رہا. کوئی کسی شکل میں،
کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، لیکن رب نے چاہا کہ اس سے کوئی کمال درجے کی ذات تخلیق فرما دوں کہ انسان کا جتنا حسن ہے وہ اس ذات میں آ کر کمال درجے پر پہنچ کر میری مظہری کرنے لگے، میری ذات کا مظہر بن جائے۔ تو اللہ کے ارادے نے پھر انسان کے حسن کو جمع کرنے کے لیے نبوت کو تخلیق فرما دی، پھر نبوت کے وجود کو تخلیق فرما دیا۔ پھر وہ حسن جو کائنات کا حسن انسان میں جمع ہو گیا تھا، وہ حسن پھر کائنات انسانی کا جمع ہو گیا نبوت کے پیکر کے اندر۔ نبوت میں جو حسن آیا وہ حسن پھر تقسیم ہوتا گیا، کہیں اس کا جلوہ آدم میں نظر آیا، کہیں اس کائنات انسانی کے حسن کا جلوہ ابراہیم میں نظر آیا، کہیں نوح میں نظر آیا، کہیں حسن یوسف میں نظر آیا، اور کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں نظر آیا، کہیں ذبیح میں نظر آیا، کہیں کلیم میں نظر آیا، کہیں داود میں نظر آیا۔ وہ حسن بکھرتا گیا، نبی چمکتے گئے، اپنے اپنے دور میں انہوں نے اپنے حسن کے جلوے دکھا کے بتا دیا کہ لوگوں رب کے حسن کو دیکھنا ہے تو انبیاء کو دیکھ لو، رب کے حسن کے جلوے دیکھنے ہیں تو انبیاء کو دیکھ لو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کسی میں حسن رکھا، کسی میں اس سے زیادہ حسن رکھ دیا، فضلنا بعضهم علی بعض، وہ حسن فضیلتیں پاتا گیا، اور وہ حسن جب بڑھتا چلا گیا تو 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں میں وہ حسن تقسیم ہو گیا۔ کائنات انسانی کا حسن 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں میں تقسیم ہو گیا۔ تو کوئی حسن کا، کسی حسن کا عکس موسیٰ علیہ السلام میں نظر آ رہا تھا، کسی حسن کا عکس حضرت یوسف نبی میں نظر آ رہا تھا، لیکن مشیت الہیہ یہ ہوئی کہ اب اس حسن کو بھی جمع کر دیا جائے، اس نبوت کے حسن کو جمع کر کے ایک مظہر اتم بنا دیا جائے۔ تو کائنات کے حسن کو جمع کیا تو انسان بنا دیا، انسانیت کے حسن کو جمع کیا تو نبوت کو تخلیق فرما دیا، اور کائنات نبوت کے جو حسن تقسیم ہو چکا تھا اس حسن کو جب جمع کیا تو ایک محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ فرمایا اب وہ محبوب آ گیا ہے جس میں تمام کائنات کا حسن بھی۔ میں 2 جملوں میں اگر آپ کو یہ ساری تمہید کا لب لباب اور محصل سمجھانا چاہوں تو سامعین محترم اس طرح میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر آپ پوری حضور کی ذات کو پھیلا دیں تو کائنات بنتی ہے، کائنات کو جمع کر دیں تو محمد مصطفیٰ کی ذات بنتی ہے۔ مجھے بتائیں جب سارے اس کے حسن کو ایک ذات میں جمع کیا ہوگا تو اب بتائیں جیسے جب ایسے انداز میں کوئی ایسا محبوب آ جائے جس میں یوسف کا حسن بھی ہو، جس میں داود کا حسن بھی ہو، جس میں آدم کا حسن بھی ہو، شیش کا حسن بھی ہو، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حسن بھی ہو، تمام کائنات کا حسن بھی ہو، تو ایسی شان کے ساتھ جب کوئی محبوب آ جائے تو پھر کسی اس قادیانی جیسے لعین جیسے جھوٹے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسے انداز کے تحت جب محبوب جلوہ گر ہو جائے تو اس جلوہ گری کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے مظہر اتم ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا انبیاء آئے، اللہ نے انبیاء کو مختلف شانیں عطا فرمائی، کسی کو کوئی شان عطا فرمائی، کسی کو ہر نبی اپنی شان میں بے مثل بے مثال تھا، لیکن ان شانوں کو جمع کر کے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرما کے ایسا بے مثل بے مثال بنا دیا
کہ جتنے بھی پیغمبر آئے آپ ان پیغمبروں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، قرآن نے ہر پیغمبر کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر فرمایا، انہو من عبادنا المؤمنین، انہو اواب۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے نبی کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر فرمایا، لیکن آج تک کسی نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا گیا، آج تک کسی نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ سب سے زیادہ اس ادیان جو مذاہب چل رہے ہیں، سب سے زیادہ عیسائیوں کا مذہب جو ہے نا، یہ سب سے بڑا مذہب ہے، اور یہ ماضی قریب ہے، یعنی پونے 600 سال ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے، پونے 600 سال۔ اب عیسائی بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پادری بھی ہیں، بڑے اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عالم بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہو، وہ اپنی نبی کی سیرت کو محفوظ نہ کر سکے۔ ماضی قریب کی بات ہے، یعنی پونے 600 سال، یہ سب سے قریب حضور کے زمانے سے کون سے نبی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی کہتے ہیں کہ صرف 3 دن کی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ ہے، کچھ کہتے ہیں صرف 2 دن کی ہے، کوئی کہتے ہیں صرف 50 گھنٹوں کی ہے۔ اتنی سیرت محفوظ کر سکیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت کو یاد نہ کر سکیں محفوظ، حتیٰ کہ آج بائبل ہے نا، ان کی انجیل جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح طریقے سے آج وہی انجیل موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ خود انہوں نے اپنی کتابیں مختلف، برنباس، بائبل، انہوں نے خود کس میں بنائی ہوئی ہیں۔ کچھ گروہ بائبل کو مانتے ہیں، کچھ گروہ جو ہیں نا وہ برنباس کو مانتے ہیں، وہ ان کے ہاں یعنی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جن کے ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، وہ اپنی نبی کی سیرت کو کیا محفوظ کریں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ جن کا زمانہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو جب انہوں نے محفوظ نہیں کیا، تو بتائیں کہ جو پیچھے انبیاء گزرے ہیں ان کی سیرت کو کیسے محفوظ کیا ہوگا؟ آج کسی نبی کی سیرت کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی نبی کی سیرت بتا نہیں سکتا، لیکن اگر دیکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بنائی ہے، حضور کی سیرت کا ہر لمحہ آج محفوظ، حضور کی سیرت کا ہر لمحہ، ایک لمحہ محفوظ ہے۔ حضور پیدا کب ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کتنے کیے، وہ آپ کو مسلمان بتا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کا رنگ کیا تھا، حضور کے لباس کا رنگ بھی محفوظ کیا کہ حضور کے لباس کا رنگ کیا تھا، حضور کا لباس کس شے سے بنا ہوا تھا، یہ بھی محفوظ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستار کا رنگ کیا تھا، حضور شملے کس طرح چھوڑتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھاتے تھے، حضور جوتا مبارک کیسے پہنتے تھے، حضور جوتے کے تسمے کیسے پہنتے تھے، جوتے کے تسمے بنے ہوئے کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرما کیسے لگاتے تھے اور سلائیاں کیسے پھیرتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام کے ایک لمحے کو محفوظ کیا گیا۔ آقا علیہ السلام سوتے کیسے تھے، کس کروٹ پہ سوتے تھے، مسکراتے کیسے تھے، مسکراتے ہوئے حضور کے ہونٹ کتنے کھلتے تھے، مسکراتے ہوئے آقا علیہ السلام کے دانت کتنے نظر آتے تھے، آقا علیہ السلام قدم کیسے رکھتے تھے، حضور گفتگو کیسے کرتے تھے، گفتگو کے دوران آقا علیہ السلام کا لب و لہجہ کیسے ہوتا تھا، حضور کا برتن کیا تھا، وہ برتن کس سے بنے ہوئے تھے،
हुजूर नाखून कैसे काटते थे और किस उंगली से शुरू फरमाते थे, किस उंगली पर ख़त्म करते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले कदम कौन सा रखते थे, जूता कैसे पहनते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह हर महफिल, हर बरखास्त उठने बैठने का जिक्र सहाबा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का याद किया। और बड़े मज़े की बात यह है यार, उस वक्त पूरे मक्के में ये लिखाई का काम भी नहीं था, पढ़ाई भी, तालीम भी इतनी नहीं थी। पूरे मक्के के दरमियान, पूरे मक्के के अंदर उस वक्त तालीम का ये हाल था कि 10 लोग सिर्फ पढ़े लिखे थे। तालीम का हाल ये था कि उस वक्त 10 लोग पढ़े लिखे थे। कौन महफूज करता? जब हालात व वाक़यात को देखते हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं है, तालीम याफ्ता कोई नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है, नेट नहीं है, मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं है, कैमरे नहीं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फिर निगाह जाती है कि वो ऊपर रब की ज़ात थी जो हर लम्हा मुस्तफ़ा का संभाल के सहाबा के सीने में महफूज कर दिया। एक मुहद्दिस ने हदीस बयान की, मुस्करा पड़े। तलबा ने पूछा, हुजूर मुस्कराए क्यों हो? फरमाया कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था ना, हुजूर मुस्कराए थे, मैंने हुजूर की सुन्नत अदा कर। एक मुहद्दिस ने हदीस बयान की, हदीस के बाद उन्होंने खजूरें तकसीम की। शागिर्दों ने अर्ज़ किया कि हुजूर ये खजूरें क्यों तकसीम फरमाया? फरमाया जब आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था ना, हुजूर ने खजूरें तकसीम की थी, तो इसलिए मैं भी खजूरें तकसीम करके हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। सहाबा ने यहाँ तक भी बताया हुजूर के दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल कितने सफ़ेद हुए, यानी 21 या 19 बाल हुजूर के सफ़ेद हुए। हुजूर के बालों को भी देखा, हुजूर के बालों को भी महफूज किया। तो मेरे रब ने मुस्तफ़ा का एक एक लम्हा महफूज फरमा के सहाबा के सीने पे लिख दिया। तो आज देखें ना, दीवाने कैस पढ़े, मजनून दीवाने कैस में ना अपनी सारी रौदात लिखी हैं कि मैं लैला की वजह से कितने तकलीफ़ में गुज़रा, कितनी अज़ियतें उठाई, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त करी और क्या क्या करता रहा, सारी अपनी तकलीफ़ों का जिक्र किया। लेकिन पूरे दीवान में उसने कहीं भी लैला की एक सिफ़त को दर्ज नहीं की। पूरे दीवाने में उसने कभी भी अपनी लैला की एक सिफ़त को भी दर्ज नहीं किया। लोगों ने पूछा कि सारी अपनी हकीकत बताई, अपना सारे अज़ियतें बताई, लिखी कि ये मैं अज़ियतें उठाता रहा, इतनी तकलीफ़ उठाई लैला के लिए, लेकिन लैला की किसी सिफ़त का आपने ज़िक्र नहीं किया। तो मजनू रो पड़ा। उसने कहा मैं लैला से मोहब्बत करता था, लैला सिर्फ मेरी महबूबा थी, किसी और की नहीं थी। मैं समझता था अगर मैं लैला की किसी सिफ़त का ज़िक्र कर देता हूँ तो क्योंकि ये मेरी महबूबा है, मुझे तो अच्छी नज़र आ रही है और दूसरे को ये ऐब नज़र आए, तो मैं लैला की सिफ़त का ऐब खुद बयान करूँ, लैला के ऐब का खुद नाकिल हो जाऊँ, खुद बयान करना का ज़िम्मेदार हो जाऊँ, इसलिए मैंने उसकी किसी सिफ़त का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम का मुस्कराना भी बयान कर दिया, हुजूर का चलना भी बयान कर दिया। सहाबा, क्या तुम्हें नहीं खदशा था कि शायद कोई लोग इसको अच्छी निगाह से ना देखें? सहाबा ने फरमाया हम जानते थे कि ये सिर्फ़ एक मखलूक का महबूब थोड़ी है, ये तो सारी कायनात का महबूब है। ख्वाजा फरमाते हैं ना, कोठे दे चढ़ एक फरीदा, घर घर बल्दी आगे, मैं समझी कि मैं लुटी इते लुटे सारा जगे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान अता फरमाई, हर शान बेमिसल बेमिसाल है, लेकिन शान ख़त्म नबुव्वत जो है ये ऐसा अक़ीदा है जिसके हवाले से अहादीस में किसी अक़ीदे को इतना वजाहत के साथ नहीं बयान किया गया, कुरान पाक में इतनी आयात में किसी हुक्म का ज़िक्र नहीं किया गया, किसी मसले को नहीं बयान किया गया जितना हुजूर के ख़त्म नबूवत को बयान किया गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको हम सिलसिलावार गुफ्तगू रखते हैं, क्योंकि हमने कुरान से कुछ दलाइल भी देने हैं,
اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے، عقیدہ تمہارا پختہ ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے، پھر احادیث کی روشنی میں بھی اس کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر بلا دلیل عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔